ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان پر کوئی مواخذہ، کوئی گرفت نہیں ہوگی جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ کل کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر بھی ہوئی تھی، اور اس حدیث شریف سے فقہاء نے، علماء نے بہت سے مسائل نکالے، بہت سے، یعنی تمام تر ان باتوں کا تعلق، یعنی ان خیالات کا، ان چیزوں کا کہ جو صرف دل کے اندر ہو، زبان سے تکلم نہ ہوا ہو، تو ان کا حکم اس حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے۔ مثلا کل آپ کے سامنے جیسے میں نے طلاق کا ذکر کیا تھا کہ کوئی آدمی طلاق کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ چل رہا تھا، یہ چل رہا تھا، اور اسی چلنے چلانے میں میں نے، یعنی دل ہی دل میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا۔ تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اگر اس نے زبان سے الفاظ نہیں بولے، یہ سب کچھ دل ہی میں ہو رہا تھا، تو اس سے کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا، کوئی طلاق واقع نہیں ہوتے۔ اسی طرح دل کے اندر ارادے تھے، لوگوں کے ہوتے ہیں ارادے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، زبان سے نہیں کہا اس، بس دل ہی میں تھا اور وہ کام ہو گیا، تو کیا اس کا پورا کرنا بھی اس کے ذمہ ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جب تک دل کے اندر ہے تو اس کا پورا کرنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھے کہ بسا اوقات بڑے گندے گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں دل میں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات اور اعتراضات بھی دل اور دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں اطمینان دلایا گیا کہ یہ خیالات اور وساوس جب تک صرف خیالات اور وساوس ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا، جس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کو زبان سے نکالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کہو کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی مدد اور توفیق سے کیا ہوا، تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اپنا فضل فرمایا، اور بات وسوسے کی حد سے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑھنے نہیں دی، بس صرف وسوسے کی حد تک۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس کا مفہوم بھی سن لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا، سوال کیا، ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ اَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ قالوا نعم،
صحابہ نے کہا ہماری یہی حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا، ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت ہو کہ دین و شریعت کے خلاف وساوس سے اتنا گھبرائے اور اس کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو بہت بوجھل لگے، تو یہ تو خالص ایمان کی نشانی کہ فکر مند تو ہے نا اپنے ایمان کے بارے۔ اور وسوسے کون ڈالتا ہے؟ یہ گندے خیالات کون ڈالتا؟ شیطان ڈالتا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ میرے 3 حدیثوں کا مفہوم جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کم از کم یہ وسوسوں کے متعلق اب آئندہ جنہوں نے یہ مضمون سنا ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح ایمان اور یقین کی دولت نصیب فرمائے۔